السلام علیکم، میں ہوں خلیل فرحات اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بادشاہ وقت۔ آج کے ایپیسوڈ میں بات کریں گے اسلام کے اس عظیم سپہ سالار کی جنہوں نے ہندوستان پر اسلام کا دروازہ کھولا، جنہیں آج ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے۔ بات کریں گے صرف 17 سے 20 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کرنے والے فاتح سندھ عماد الدین محمد بن قاسم کی۔ عماد الدین محمد بن قاسم 694 میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو انہوں نے سبقی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں عماد الدین محمد کے والد قاسم بھی تھے جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش وہ پوری نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپہ گری یعنی آرٹ آف وار یا جنگ کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت انہوں نے حاصل کی۔ جس وقت بنو امیہ کے حکمراں ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کے گورنر تھے، تب صرف 15 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو 708 عیسوی میں ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاونی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 17 برس تھی۔ ایک ایسے وقت جب محمد بن قاسم صرف 17 برس کی عمر میں فارس کی راجدھانی شیراز کی گورنر بنے تھے، تب سیلون یعنی سری لنکا کے بادشاہ نے عربوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک جہاز عراق روانہ کیا تھا جس میں یتیم اور بیوہ مسلم عورتیں سوار تھیں۔ جب یہ جہاز سندھ کے بندرگاہ دیوبند سے گزرا تب سندھ کے راجہ طاہر نے اس جہاز کو لوٹ لیا اور تمام مسلم عورتوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ انہی قید مسلم خواتین میں سے ایک خاتون نے جب حجاج بن یوسف کو انتہائی جذباتی خط لکھا تو حجاج بن یوسف نے ان مسلم خواتین کی رہائی اور سندھ پر چڑھائی کرنے کے لیے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو اسلامی لشکر دے کر سندھ روانہ کیا۔ صرف 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجے گئے محمد بن قاسم کا سامنا 29 ہجری میں سندھ کے راجہ طاہر کی قیادت میں سندھی فوج سے ہوا۔ دونوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی جس میں سندھ کا راجہ طاہر مارا گیا اور محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ غرض صرف 20 سال کی عمر میں محمد بن قاسم فاتح سندھ بن گئے۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 711 میں شروع ہوا اور 2 سال تک یعنی 713 عیسوی تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو انجام تک پہنچایا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ ان کے اخلاق و کردار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک غیر قوم ان کی گرویدہ ہو گئی۔ سندھ کی عوام ان سے بے حد درجہ چاہت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ تاریخ نویس یعنی ہسٹورین لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگے تو سارے سندھ میں ان کے جانے پر افسوس ظاہر کیا گیا۔ شہر کیرج کے ہندوؤں اور بودھوں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا، جسے محمد بن قاسم نے فوری توڑنے کا حکم دیا اور بتایا کہ اسلام میں بت پرستی سراسر کفر ہے، حرام ہے۔ شمالی ہند کی طرف سے بڑھنے کی خواہش محمد بن قاسم پوری نہ کر سکے کیونکہ حالات اس وقت تک بہت بدل گئے تھے۔ محمد بن قاسم نے سندھ پر فتح حاصل کرنے کے بعد جو ہوئی ہند یعنی آج کا موجودہ ہندوستان اس کے بارڈرز میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ نئے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کا حکم پہنچا کہ فوراً عراق واپس آ جاؤ۔ اس وقت تک یعنی 95 ہجری میں ان کے چاچا حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہیں 1 سال بعد خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک بھی انتقال کر گئے تھے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال بھی شروع ہو گیا تھا، کیونکہ
ولید کے بعد ان کا وہی بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین ہوا، جس نے موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کے ساتھ زیادتی کی اور انہیں جیل میں ڈال دیا تھا۔ نیا خلیفہ سلیمان حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ اپنی خلافت کے دوران سلیمان نے حجاج بن یوسف کا بدلہ ان کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا گورنر بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان کی گرفتاری کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن خلیفہ وقت کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، جو بتاتا ہے کہ اسلام میں امیر کی اطاعت یا امیر کے حکم کے کیا معنی ہے۔ وہیں یہ محمد بن قاسم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل بھی ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے آتا۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ان کا عراق واپس جانا موت کو دعوت دینا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ابی کبشہ کے حوالے کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان نے انہیں واسط کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ قید میں انہیں بہت تکلیفیں دی گئیں۔ قید کی شدید تکلیفیں جھیلنے کے بعد صرف 23 سال کی عمر میں عرب کے یہ نوجوان سپہ سالار اور فاتح سندھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک حاسد خلیفہ نے اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر ایک ایسے عظیم فاتح کی جان لے لی جو اگر سندھ کے بعد ہند میں یعنی آج کے موجودہ ہندوستان میں اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کرتے تو ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ بہرحال محمد بن قاسم نے جنگی صلاحیتوں، جرأت اور حسن و اخلاق کے ساتھ وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ محمد بن قاسم پر بادشاہ وقت کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور ہاں یوٹیوب پر BPN چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز بھی نہ بھولیں۔ فی الحال آپ کے ہوسٹ خلیل فرحات کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے BPN چینل۔